اور اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، انہی آیات کے ضمن میں انہوں نے لکھا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام، پھر میرے الفاظ پر غور کیجئے، تمام صحابہ کرام سب کے سب جہنم سے محفوظ ہیں۔ اس ضمن میں انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اس پر مختلف دلائل ہیں، جو انہوں نے دلائل دیے ہیں وہ یہ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو اعزاز دیا ہے، اتنی نیکیاں کی ہیں انہوں نے کہ خطائیں دور بھاگ گئی، خطائیں نہ رہیں۔ بعض اوقات اگر انسان سے تھوڑی سی خطا ہو جائے تو وہ اس پر اتنا صدقہ خیرات اور توبہ و استغفار کرتا ہے کہ حدیث شریف میں آتی ہے گویا وہ اس کی خطا جو ہے وہ مٹ گئی، ان کی بھی خطائیں ختم ہو گئی، یعنی نیک اعمال برے اعمال کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات دلیل، خود صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل ہے جو تمام اعمال حسنہ پر غالب ہے۔ بات ہی ختم ہو۔ آپ کی زیارت کروڑویں منٹ کے کروڑویں حصے میں کسی نے اس کی زیارت کر لی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ اتنا بڑا درجہ ہے کہ کائنات کی اور نیکیاں ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ جناب اس طریقے سے بھی آگے آپ نے فرمایا، احادیث صحیح ہے، نمبر 3 دلیل ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب ہی عذاب جہنم سے بری ہے۔ یہ سب کے سب کیوں کہا میں نے؟ سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 میں ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب سے اچھا وعدہ کر رکھا ہے، صحابہ کرام اس سے مراد ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، فرمایا جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے حسنہ مقدر ہو چکی ہے وہ نار جہنم سے دور رہیں گے، نار جہنم سے، جہنم کی آگ سے دور رہیں گے۔ ایک حدیث شریف میں تو یہ ہے، ترمذی شریف میں ہے کہ جہنم کی آگ اس شخص کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا، جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس نے مجھے دیکھا۔ آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غریب، مسکین، یتیم، ضرورت مند، ضعیف، مظلوم جو غلام تھے اس دور میں، ان کو پیسے دے کر آزاد کرایا کرتے تھے، دھڑا دھڑ نیکیاں۔ غلام کو آزاد کرانا اس دور میں سب سے بڑا کام تھا۔ اب ہوا یہ کہ آپ کے والد حضرت ابو قحافہ، یہ یاد رہے کہ وہ بھی صحابی رسول ہے، ابو قحافہ، انہوں نے کہا اپنے بیٹے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیٹا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ شوق ہے بھی صحیح، آپ تو خام خواہ پیسے ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کام کرنا بھی ہے تو جو طاقتور ہیں، جو نوجوان ہیں، جو ٹھیک ٹھاک غلام ہیں، ان کو آزاد کرائیں تاکہ آپ کا ایک گروپ بن جائے، جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ کے وہ کام آئیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جواب دیا، انہوں نے کہا ابا جی ان کو آزاد کرانا میرا مقصد نہیں ہے، ان غریبوں کو، محتاجوں اور ضرورت مندوں کو میرا مقصد آزاد کرانا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ آج کی صورت یہیں تک تھی جی، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔